اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو اہدنا، مولا تو چلا، ہدایت دے، اور کس کو؟ ہم کو۔ یہ نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو بندہ التجا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے ہی نہیں، اگر میں اکیلا ہدایت پہ رہ گیا باقی اور سب گمراہ رہ گئے، میرا تو پھر جینا ہی محال ہو جائے گا۔ میرے ساتھ اور بھی لوگ جو ہدایت والے ہوں گے وہ پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ تو دوسروں کو ساتھ ملا کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا گویا کہ صحیح مومن ایمان والے بندے کی نشانی ہے۔ اور منشا الہی بھی یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مانگ۔ اگر میں ہدایت مانگتا ہوں اپنے لیے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش سے ہمیں معلوم یہ ہو گیا کہ جب بندہ اپنے لیے جو چیز مانگ رہا ہے اللہ سے دوسروں کے لیے بھی مانگے، تو پتہ چلا جو مانگنے والا ہے دوسروں کے لیے، اگر یہ مانگنا جائز ہوتا، حرام ہوتا، شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے قرآن میں یہ ذکر نہ فرماتا۔ مانگ بندہ رہا ہے اللہ سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اللہ اسے بھی عطا کر رہا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے دوسروں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں یہ بات شامل اور ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ سے انسان اپنے لیے مانگتا ہے اللہ کہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی مانگ، میں تیری دعا قبول کر کے اسے بھی عطا کر دوں گا۔ اور یارو پتہ چلا ایک گناہ گار بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک عام بندے کی دعا کو دوسرے کے حق میں قبول کرنے سے انکار نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ کے ولی دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے انبیاء دعا کریں گے، اللہ ان کی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ یہ تو عمومی بندے کو، ہر عام و خاص، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی فلاں دعا مانگے یا نہ مانگے۔ جس نے بھی کہنا ہے اہدنا، چاہے وہ مسلمان عام ہے، چاہے گناہ گار ہے، چاہے نیک ہے، چاہے کیسا بھی کیوں نہیں ہے، ولی کی تو بات ہی نہیں ہے، عام مومن مسلمان بندے کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا سوچئے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب بندے دعا کریں گے دوسروں کے لیے تب کیسا مقام ہوگا۔ آج ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں یا ان کے مزارات پہ جاتے ہیں یا ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے پیارے محبوب لوگ ہیں، تو ان کے
صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب بھی دعا مانگنی ہے دوسروں کے لیے بھی دعا مانگ لینا۔ تو دوستو، جو پہلے ہی اللہ کے مستجاب بندے ہوتے ہیں، جن کی دعائیں پہلے ہی مقبول و منظور ہوا کرتی ہیں، جب ان کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا سے ہوتی ہیں، اللہ کی منشا سے ہوتی ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ تو دیکھیں راستے پھر معلوم ہوا کہ دو ہو گئے، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک جو سیدھے کے خلاف ہے، الٹا راستہ ہے۔ تو بندے نے دعا جب اللہ سے مانگنی ہے تو سیدھے راستے کی مانگنی ہے، الٹے راستے کی دعا نہیں مانگنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جب بھی تو نے اچھا کام کرنا ہو وہ میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں التجا کر، میں تجھے وہ کام قبول کر کے عطا کر دوں گا۔ اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں، سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ مختصراً یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھا راستہ اللہ کے ہاں ہے کیا؟ فرمایا بڑا ہی آسان ہے، سب سے اچھا اور سیدھا راستہ اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے یہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو ہدایت والی بات ہے یا ہدایت کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام فرمایا گیا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ہے اسلام۔ تو یہ جب ہمیں سمجھ آ گئی، سیدھا راستہ اسی کو کہتے ہیں جس میں کلمہ آ گیا، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ اور حج ہے، یہ ہے اسلام۔ اور یہی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہی دین اور اسلام ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب بندے نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا راستہ کیا بنا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں سیدھا راستہ ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بھئی میری بارگاہ میں جو اسلام ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام ہے۔ اب دیکھیے جب کلمہ یہ اسلام ہے، اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس نے بھی سیدھے راستے پہ آنا ہے اسے یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، نہ صرف پڑھنا ہوگا بلکہ سمجھنا ہوگا۔ جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنا ہوگا کہ بات اسلام کی ہے، بات سیدھے راستے کی ہے۔ اسلام اور سیدھا راستہ یہ سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ
جہاں اللہ کے نام کی ہے ختم ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ کے محمد کی میم شروع ہو رہی ہے، اللہ کی ہے ختم ہو رہی ہے، محمد کی میم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ محمد نہیں ہو سکتے، محمد اللہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ رب ہے، محمد مربوب ہے، اللہ قادر ہے، محمد مقدور ہے، اللہ مسجود ہے، محمد ساجد ہے۔ دوستو فرق اتنا ہے، لیکن جب دو ذاتوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے تو درمیان میں حرف فرق لایا جاتا ہے، حرف وصل لایا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف وصل کیا ہے کہ جب دو ذاتوں کا ذکر ہوگا، دو شخصیتوں کا ذکر ہوگا، دو چیزوں کا ذکر ہوگا، درمیان میں اسے واضح کرنے کے لیے، فاصلہ بیان کرنے کے لیے حرف وصل ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ڈاکٹر ذوالفقار علی آئے اور ساتھ میں جناب لیاقت علی نمبردار صاحب آئے، تو لفظ اور استعمال کیا گیا نا؟ تو کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جس طرح کہا گیا بھائی محمد امین صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ میں میجر حاجی عبدالغفور صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو دو شخصیتوں کا ذکر ہے، تو دو شخصیتوں، دو ذاتوں کے ذکر کے درمیان میں حرف وصل کو بیان کیا گیا۔ اگر کہا جائے کہ ڈاکٹر ذوالفقار علی لیاقت علی نمبردار، تو یہ ایک شخصیت مانی جائے گی، ایک وجود تصور ہوگا، ایک ذات سمجھی جائے گی۔ اگر دو کرنا تھی تو درمیان میں حرف فرق لانا ضروری تھا، حرف وصل لانا ضروری تھا، حرف جدائی بیان کرنا ضروری تھا۔ لیکن جب ہم نے بیان نہیں کیا تو ایک ذات مراد، جب بیان کیا دو ذاتیں مراد۔ ایک آدمی کہتا ہے آلو گوبھی مطلب ایک سبزی کا نام ہے، جب آلو اور گوبھی کہا گیا دو سبزیوں کا ذکر ہو گیا۔ یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ حرف وصل نے بتا دیا، حرف جدائی نے بتا دیا۔ تو دوستو جب دو شخصیتوں کا ذکر ہوتا ہے تو حرف وصل ضروری ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی عظمت پہ، اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کس قدر محبت ہے کہ اللہ نے جب اپنے ذکر کیا اس کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ ذات الگ ہے دوستو، فرق اتنا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ بھی کم ہے، اتنا فرق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا ذکر کرتا ہے تو دوستو لفظ حرف وصل بھی برداشت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ حرف وصل کی بھی اللہ کو یہ جدائی گوارا نہیں ہے۔ وہ یار لکھ دیا جاتا لا الہ الا اللہ ہو واو محمد الرسول اللہ، کیا ہو جانا تھا؟ پھر بھی اللہ نے اللہ ہی رہنا تھا، محمد نے محمد ہی رہنا تھا۔ یہ حرف وصل آ جاتا کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا نام لکھا جائے اور اس کے بعد محمد کا نام آئے اور حرف وصل آ جائے، اور جو اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان میں حرف وصل کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھلا سوچئے اپنے اور اپنے محبوب کی ذات کے درمیان میں جدائی کیسے برداشت کر سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سمجھ تیرا اسلام کیا ہے، تیری ہدایت کیا ہے، اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ محمد رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، حضور کے ساتھ عشق کا نام ہے۔ رب کہتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے نام کو محمد کے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اپنی ذات
ذات کو محمد کی ذات سے جوڑ لیا ہے. اور بندے تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح محمد کے ساتھ جوڑ لے. جب ایسے جڑ جائے گا تو میرا محبوب بن جائے گا, تو میرا پیارا بن جائے گا. اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے یہی اسلام ہے, یہی اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ. سبحان اللہ. اور وہ ٹھہرا محمد مصطفیٰ کی محبت, حضور کا عشق, حضور کی ذات اقدس کا قرب جو ہے, یہی اللہ کے ہاں سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ کلمہ طیبہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کیسے بیان کر رہا ہے. ذرا سوچئے کہ جب انسان کا دنیا سے جانا ہوتا ہے اور اس کو پھر قبر میں اتارا جاتا ہے, پھر اسی کلمہ طیبہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے, اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. تمام مکاتب فکر کہتے ہیں, تمام مسالک کہتے ہیں کہ سنو, قبر کے اندر فقط 3 سوال ہوں گے, اس کے سوا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نہ نماز کا سوال, نہ روزے کا سوال, نہ حج کا سوال, نہ کوئی کسی والدین کی خدمت کا سوال, نہ بیوی کے حقوق کا سوال, نہ ہمسایوں کا, نہ حقوق اللہ کا خیال, نہ سوال, نہ حقوق العباد کا خیال و سوال. اگر سوال ہے تو فقط 3 سوال ہیں, اور وہ ہے پہلا سوال من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. میں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم سمجھا رہا ہوں. یہ ایک نقطہ سمجھ لو کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے. جب قبر میں آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پہلا سوال ہے من ربو کا, وہ تیرا رب کون ہے. بے شک بے شک. جواب دے دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, ٹھیک ہے. اور نہیں دیا تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ فیل ہو گیا تو بس ختم کہانی, بس 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 نہیں ہے, بلکہ آگے سوال ما دینوں کا, وہ تیرا دین کیا ہے, ہاں جی. تیرا دین کیا ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. کہہ دیا ٹھیک ہے. اگر خاموش رہ گیا, سوچتا رہ گیا, سمجھ نہ آیا کہ میرا کیا دین ہے, پھر بھی فرشتے روک نہیں جاتے. اور جب رب کے ذکر پہ بول دیا میرا رب اللہ ہے, بات ختم ہو جانی چاہیے نا. جی ہاں جی ہاں. دین بڑا کہ اللہ بڑا. اللہ. جب اللہ کو ماننے والے نے مان لیا تو قول فیصل ہونا چاہیے تھا کہ بے شک نہیں, بے شک. فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں. جی ہاں. جواب دے دیا. پھر بھی فرشتے کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی فیصلہ نہیں ہے, سبحان اللہ. ابھی فیصلہ نہیں ہے. جواب دے دیا ابھی فیصلہ نہیں, جواب نہیں دیا پھر بھی ابھی فیصلہ نہیں. ماں دینوں کا, وہ تیرا دین کیا ہے, وہ دین تو اللہ سے چھوٹا ہے نا. جی ہاں جی ہاں. کہہ دیا میرا دین اسلام ہے, پھر بھی ٹھیک ہے. اور نہ کہا, سوچتا رہا, خاموش ہو گیا, پھر بھی کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ابھی بھی فیصلہ نہیں ہے. اب تیسرا اور آخری سوال, فیصلہ کون. جب کہا من ربوں کا, رب نہیں دکھایا تھا. بے شک. جب کہا من ربوں کا, جب کہا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, رب نہیں دکھایا. اور جب کہا ماں دینوں کا, اور تیرا دین کیا ہے, وہ بھی نہیں اٹھایا. اس وقت دین تو دنیا سے دیکھ کے پڑھ کے گیا تھا, ایسے ہی. دین تو دیکھ کے پڑھ کے گیا تھا, سمجھ کے گیا تھا, دین پر تبصرے کرتا گیا تھا, بڑا مبصر, بڑا فلاسفی, بڑا محدث اور عالم بن کے گیا تھا. بول دیا, نہ بولا, پھر بھی انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا. اب آ گئی بات, لیکن دین سامنے نہیں رکھا کہ یہ دیکھ بخاری شریف پڑھی ہے, یہ دیکھ مشکات شریف پڑھی ہے,
یہ دیکھ ابو داؤد شریف پڑھی ہے، یہ دیکھ جامع ترمذی پڑھی ہے، یہ دیکھ نسائی پڑھی ہے، یہ دیکھ ابن ماجہ پڑھی ہے، یہ دیکھ مسند امام احمد پڑھی ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یہ دیکھ ہدایہ پڑھی ہے، نور الاضاء پڑھی ہے، قدوری پڑھی ہے، اور یہ دیکھ اصول حدیث پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھی ہے. یہ ساری کتابیں، یہ ساری وہ دنیا میں دیکھتا رہا لیکن سامنے نہیں کیا. بے شک ہو سکتا ہے اس لیے جواب نہیں دیا مان ربوں کا کہ رب کون سا میرے سامنے کیا ہے. بے شک ہو سکتا ہے اس لیے جواب نہ دے رہا ہو، دین دکھائے تو صحیح، نہیں دکھایا گیا اس لیے خاموش ہو. لیکن دوستو اب جو لاسٹ سوال ہے، اللہ اکبر، اس سوال سے پہلے ماحول بنایا گیا، سب حجابات اٹھا دیے گئے اور اس کی قبر نور سے منور کی گئی. کس طرح؟ چہرہ والضحیٰ سے، سبحان اللہ نور مصطفیٰ سے. اللہ اکبر، اس ہستی کے جلوہ گری سے جو ہستی جہاں اندھیروں میں آ جائے تو اجالے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک جب چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھایا گیا، حضور جلوہ فرما ہے اور سوال فرشتے کر رہے ہیں اشارہ کر کے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سبحان اللہ سبحان اللہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا؟ بے شک یہاں حاضر رجل کا لفظ ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں. اب رجل کا لفظ کیوں بولا؟ رسول کا کیوں نہیں بولا؟ نبی کا کیوں نہیں بولا؟ اللہ کے محبوب کا کیوں نہیں بولا؟ آدمی کا کیوں بولا؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہونا تھا واضح. جی شک اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت والی بات سمجھنا تھی کہ اسے اس ہستی کے بارے میں کیا ہدایت ہے، اسے اس ہستی کی معرفت کے بارے میں کیا ہدایت حاصل ہوئی تھی. اب جس نے اس حاضر رجل کو رجل ہی سمجھا وہ بے ایمان اور بے غیرت سمجھا جائے گا اور وہ قابل عذاب سمجھا جائے گا. اور جس نے اسے رسول سمجھا، جس نے اسے اللہ کا محبوب سمجھا، جس نے اس ہستی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھا، اپنا آقا سمجھا، اپنا شاہ معاشر سمجھا، اپنا محبوب سمجھا، والضحیٰ کی زلفوں والا سمجھا، واللیل کی زلفوں والا سمجھا، والضحیٰ کے مکھڑے والا سمجھا، یاسین کے دانتوں والا سمجھا. اور دوستو جس نے علم نشرح کے سینے والا سمجھا کہ یہ نور عین، یہ وہ ہستی ہے جس کو میں ساری زندگی دیدار رسول کے لیے تڑپتا رہا، اور آج یہ وہ ہستی میرے سامنے ہے اور وہ قدموں میں گر کر کے کہتا ہوں اے فرشتوں اب مجھے پائے ناز سے کیوں کر اٹھاؤ گے، اور میں تو مرا ہی اسی دلربا کے لیے سبحان ہوں. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فی سید مقصود عالم شاہ. اے فرشتوں مجھے پائے ناز سے کیوں کر اٹھا رہے ہو، میں تو بر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے، اور میں تو تڑپتا رہا، ترستا رہا، دن اور رات میں نے ایک کر دیے کہ یہ صورت دہا مجھے نظر آ جائے. اور آج بھلا ہو مجھے موت آئی اور مجھے دیدار رسول نظر ہو گیا، مجھے حضور کا چہرہ مل گیا، حضور کا دیدار مجھے ہو گیا ہے. مجھے آج جس ہستی پر میں ایمان لایا تھا بغیر دیکھے اوصاف کاملہ جمیلہ سن کر کے، آج وہ ہستی میرے سامنے جلوہ گر ہے اور مجھے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں. اور تم ذرا ٹھہرو، ذرا انہیں ہی پوچھ لو کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ جو عاشق ہوگا وہ تو قدموں پہ گرا ہوگا اور کہے گا فرشتوں اب مجھے نہ پوچھو، میں کیا بتاؤں، ذرا انہیں تو پوچھو کہ انہوں نے مجھے اپنا بنایا ہے کہ نہیں بنایا. سبحان اللہ جب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کی غلامی کو تسلیم فرما لیں گے اور یہ اقرار غلامی کر چکا ہے، حضور غلام بنا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اب ایسا کرو کہ اب اس کو اور آگے کچھ نہ پوچھو، فوراً اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو، جتنی دور تک اس کی نظر جا سکتی ہے اتنی دور تک اس کی قبر کو کھول دو، کشادہ کر دو، اور اس لیے کہ تنگ قبر میں گھبرا نہ جائے، قبر کی تنگی کو دیکھ کر کے گھبرا نہ جائے، یہ بڑی وسیع دنیا دیکھ کر کے آیا ہے، یہ وسیع جگہ جب دیکھے گا گھبرائے گا نہیں، اس لیے اس کی قبر کو وسعت دے دی جائے، اور پھر ہوگا کیا کہ اے میرے ملائکہ جلدی سے جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اسے کہو نظارے کر لے، جو محبوب کے غلام ہیں میں نے ان کے لیے یہ جنت بنائی ہے، اور جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں داخل ہو جائیں، اور پھر ایسا کرو اب اس نے آرام کرنا ہے، اور اس کے لیے اب جنت کا نرم و ملائم ریشم کا بستر بچھا دیا جائے، اور اسے کہو سو جا، اور اس طرح سو جا جیسے دلہن جو ہے پہلی رات اپنے محبوب سے مل کے سوتی ہے، سبحان اللہ، اور پھر تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ دیدار رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے جب اس نرم و ملائم بستر پہ آرام کرتا ہے، بس وہ حضور کے عشق اور جلووں میں مگن ہو کر کے پھر وہ سوتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ اب قیامت کے دن بھی جب میری آنکھیں کھلے تو یہی چہرہ بدوہا میری آنکھوں کے سامنے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت اور عشق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔